الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ہمارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پیاری معلومات لے کر آئی ہوں جسے سن کر سبھی لوگوں میں افطاری کرانے کے شوق سے اضافہ ہوگا۔ یہ وہ ہے کہ روزہ افطار کرانے کے فضائل۔ جی ہاں، روزہ افطار کرانے کے بے حد اور بے شمار فضائل ہیں جنہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنی آسانی کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آ جاتا ہے۔ یہ فضائل ہر اس شخص کے لیے بھی ہیں جو گھر کے سربراہ ہیں اور اپنے گھر والوں پر دسترخوان وسیع کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں روزے کے فضائل۔ روزے کے فضائل کچھ اس طرح ہیں کہ روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر اجر ملے گا اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ روزہ افطار کرانے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ افطار کرانے والے کو جہنم کی آگ سے نجات دی جاتی ہے۔ روزہ افطار کرانے والے کے لیے فرشتے رمضان کے آخر تک 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، مولا کریم اس پر رحم فرما۔ نمبر 2، اور اس کی غلطیاں معاف فرما۔ اور نمبر 3، اور اس کا عمل مقبول بنا۔ روزہ افطار کرانے والے سے لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کو 2 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، رقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا ڈر دل میں آنے لگتا ہے اور آخرت کا خوف نصیب ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں سے باکثرت آنسو نکلنے لگتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ دل کا نرم ہونا اور آنسوؤں کا نکلنا دونوں آدمی کی نیک بختی کی علامتیں ہیں۔ افطار کرانا کس قدر آسان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو یہ استطاعت کہاں کہ کسی کو افطار کرا سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ ایک لقمہ بھی کسی کو کھلا دے اس پر بھی اللہ رب العزت یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ایک لقمے کی بھی طاقت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور سے افطار کرا دے، ایک لسی کا گھونٹ ہی دے دے، اگر یہ نہ ہو تو کم از کم پانی کے گھونٹ سے بھی کسی کو افطار اگر کرا دے تب بھی اللہ رب العزت یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ افطار کرانا کس قدر آسان اور بے انتہا اجر و ثواب والا عمل ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں روزہ کشائی کے جذبات تو ہیں مگر شریعت کے مطابق نہیں، اس لیے یہ عمل نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بن گیا ہے۔ آج کل رواج چل نکلا ہے کہ روزہ کشائی جیسے مبارک عمل کو نفسانی خواہشات کے رنگ میں رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہم ان خرافات اور بدعات کو ذکر کرتے ہیں جو اس مبارک عمل کے موقع پر ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہے۔ افطار کرانے سے زیادہ انہیں دلچسپی دی جانے لگی ہے۔ 4-5 سال کا بچہ ہے، اسے بھی روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے روزہ رکھوانے کا مطلب کیا ہوگا کہ شام کو افطار پارٹی ہوگی اور اس میں روزہ کشائی ہوگی، اس میں محلے والوں اور رشتہ داروں کو بلایا جائے گا اور اس بچے کی تصویریں کھینچی جائیں گی، اور یہ ظاہر کیا ہو جائے گا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور اس نے روزہ رکھا۔ اگر بچہ اتنا بڑا ہے کہ روزے کو سمجھتا ہے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے تاکہ بالغ ہونے پر جب روزے کی فرضیت اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ اس کا عادی ہو چکا ہو، لیکن بہت چھوٹے بچے کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے۔ روزہ کھلوانے کا کام تو اچھا کیا، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ یہاں کتنی قباحتیں جمع ہو گئیں اور کتنے گناہ ہو گئے؟ اس طرح روزہ رکھوا کر اور تصویریں کھنچوا کر آپ اس بچے کے اندر ریاکاری کا بیج بو رہے ہیں۔ اس کے دل میں ہر عمل کی رونمائی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑا ہو کر اخلاص کی دولت سے محروم رہے گا۔ حالانکہ اخلاص ہی تمام عبادات اور اعمال صالح کی روح ہے، جس کے بغیر عمل ایسا ہے جیسا کہ انسانی جسم بغیر روح کے۔ اندازہ کریں اس میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ پھر تحفے لینے دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بغیر عمل ایسا ہے جیسا کہ انسانی جسم بغیر روح کے۔ اندازہ کریں اس میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ پھر تحفے لینے دینے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ مقصود یہی ہوتا ہے اور یہ بھی درست نہیں۔ تیسری قباحت یہ ہے کہ مغرب کی نماز افطار کی نظر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے تو وہ بھی وقت گزار کر وہاں ہی پڑھ لیتا ہے۔ مسجد جانے کا اہتمام نہیں کرتے کھانے کی خاطر۔ نماز کا چھوڑنا کس قدر محرومی کی بات ہے۔
اسی طرح اگر افطار پارٹی گھر سے دور ہے تو نماز تراویح واپسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ قرآن کا تراویح میں تسلسل سے سننا رہ جاتا ہے۔ چھٹی قباحت یہ ہے کہ کھانے کا اسراف ہوتا ہے جو کہ حرام ہے۔ ایک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حرام کا ارتکاب کرنا کوئی دانش مندی نہیں۔ تو یہ ساری قباحتیں ہیں جو اس رسم میں ہوتی ہیں۔ روزہ افطار کرانے والے مبارک عمل پر جو ثواب شروع میں ذکر کیا گیا وہ تب مرتب ہوگا جب اس میں 2 شرائط موجود ہوں۔ ثواب کی شرائط: نمبر 1، اخلاص ہو، یہ تمام خرافات اس اخلاص کے منافی ہے۔ نمبر 2، حلال مال سے افطار کرائے۔ اگر حرام مال سے افطار کرایا گیا تو نہ صرف یہ کہ اپنا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی حرام مال سے افطار کرانے پر الٹا گناہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے میں سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے یہ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو مال حرام سے افطار کراتے اور کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں روزے کے فدیے کی جانب۔ اگر کسی نے مرتے وقت اپنے اولیاء کو واجب روزوں کی وصیت کی تو اولیاء کو ان روزوں کا فدیہ دینا واجب ہے۔ میت کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہر ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے۔ تندرست آدمی کی جانب سے فدیہ دینا جائز نہ ہوگا بلکہ اس کے ذمے روزوں کی قضا ہی لازم آئے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ مزید دینی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔